میں بیان کر چکا، آپ جب کبھی بھی دعا کرتے یوں دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ بخاری کے لفظ، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور دے بھی اپنے محبوب کے شہر میں۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی تھی کہ شہادت کی موت، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مدینہ میں کیسے شہادت ہوگی۔ حضرت عمر کی دور کے اندر تو امن و امان تھا، تو ہمیشہ یہی دعا کرتے شہادت کی موت اور مدینہ میں۔ پتہ چلا خالی شہادت سے کام نہیں چلتا، شہادت کو فیضان مدینہ سے ملے تو تب کام بنتا ہے۔ یہ خالی گردن کٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، دن رات مرتے ہیں لوگ، تلواریں چلتی ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، دنیا اس کو شہید کہے کچھ بھی کہے، مگر یہ گردن جب مصطفیٰ کی غلامی میں کٹتی ہے تو تب جا کے یہ شہادت بنتی ہے، ایسے نہیں بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تو پریشان ہوتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے، اسلام کا پہلا لیڈر ہے، پہلا لیڈر حضرت عثمان بعد میں شہید ہوئے، محرم اور حرام کا واقعہ بعد میں ہوا۔ اسلام آنے کے بعد اگر بے دردی سے تلوار چلی ہے، کوئی شخص مصلی کی جانب بڑھ رہا ہے، نماز کی جانب، تو اس شخص کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد صحیح اسلام تو بتایا ہی نہیں جاتا، کربلا بہت بعد میں ہے، حضرت عثمان کی شہادت بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اس اسلام کے اندر اگر بے دردی کے ساتھ کسی کی تلوار مسجد میں چلی ہے تو وہ حضرت عمر کی گردن پہ چلی ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ صفوں کو درست کیا جائے، تلوار چلی اور آپ اس طریقے سے زخمی ہو گئے، اور جب زخمی ہوئے تو اس کے بعد فرمانے لگے عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے یہ بات کہو کہ عمر سلام کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، اب میں زخمی ہو گیا ہوں، اب میں خلافت کے قابل نہیں، اور کہنا کہ ان دو کے ساتھ تدفین کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رو رہی تھی اس وقت حضرت عمر کے حملے کی وجہ سے، فرمانے لگی کہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبر کی جگہ تھی رسول اللہ کے پہلو میں، یہ میں نے اپنی ذات کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج عمر نے مجھ سے جگہ مانگ لی، اب عائشہ جنت البقیع میں جائے گی اور عمر کی تدفین رسول اللہ کے پہلو میں ہوگی، آج میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، فرمانے لگے اجازت مل گئی، فرمایا ایسے نہیں، میرا جنازہ پڑھانا، پڑھانے کے بعد پھر لے جانا، میری میت کو ام المومنین کے سامنے رکھنا اور یہ کہنا کہ یہ میت رسول اللہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت مانگ رہی ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک میں نے مدینہ ہی مدینہ دیکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔